الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے بہنوں بھائیوں، سننے والے دیکھنے والے مرد و خواتین سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج منگل کا دن ہے، 26 مئی 2020 ہے۔ آج سے 112 سال پہلے یعنی 26 مئی 1908 بروز منگل کو صبح 10 بجے کے قریب مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی اس جہاں سے آن جہانی ہوا۔ گویا آج کا دن مرزا غلام قادیانی کی موت کا دن ہے، اس لیے آج کے دن کی مناسبت سے مرزا قادیانی کی پیدائش، اس کی زندگی کے چیدہ واقعات، اس کے دعوے اور آخر کار اس کا جو انجام بد ہوا، انشاءاللہ تعالی اس پر جب وہ روشنی ڈالی جائے گی۔ 2004 میں ہمارے والد ماجد مولانا منصور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، تو وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے خواہش ظاہر فرمائی کہ چونکہ وہ خود بیمار تھے تو انہوں نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ مجھے 1908 تک زندگی کے لمحات ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو مجھے 2008 تک میں زندہ رہا تو پھر مرزا قادیانی کی موت کو جب 100 سال ہو جائے گا تو ہم ایک بھرپور قسم کی کانفرنس کریں گے جس میں مرزا قادیانی کے جھوٹ، اس کے غلط دعاوی اور اس کا پروپیگنڈا اور اس کی جو ذلت امیز موت ہے، اس کے مناظرے ہیں اور اس کی جو پیش گوئیاں ہیں، ایک عالمی سطح کی کانفرنس کریں گے تاکہ اس کا جھوٹ پوری دنیا پر عیاں ہو سکے۔ اور فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ نہ رہا تو ہم بیٹوں کو والد صاحب نے نصیحت فرمائی کہ آپ نے 26 مئی 2008 کو جب کہ مرزا قادیانی کی موت کو پورا 100 سال ہو جائے گا تو آپ نے ایک انٹرنیشنل سطح کی کانفرنس کرنی ہوگی۔ چنانچہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالرفیع مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشورہ کیا۔ وہ اپنی پوری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مشورے میں اعتماد میں لیا اور ایوان اقبال لاہور میں ایک بھرپور قسم کی کانفرنس کی گئی۔ اس کانفرنس کے موقع پر 2-3 تاریخی چیزیں بھی وہ منظر عام پر لائی گئیں۔ ایک تو پچھلے 100 سال میں مرزا قادیانی کی موت تک جن مسلمان علماء نے مرزا قادیانی کا تعاقب کیا، اس پر ایک 100 سالہ تاریخ مرتب کی گئی اور وہ چھپ کر منظر عام پر آئی۔ اسی طریقے سے ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نصف صدی وہ تقریباً مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے خلاف وہ جہاد سے عبارت ہے، وہ حیات سفیر ختم نبوت کے عنوان سے بھی ایک دستاویز وہ سامنے آئی۔ اور تیسرے نمبر پر ایک اور مختصر رسالہ مرزا قادیانی اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو جس نگاہ سے دیکھا ہے، وہ بھی ایک پمفلٹ جو ہے وہ منظر عام پر لایا گیا۔ الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی مرزا قادیانی کے کذبات، اس کی گندی زندگی
اور اس کے دعاوی جو ہے لوگوں کے سامنے رکھے۔ آج قدرت کی طرف سے مناسبت یہ ہے کہ 26 مئی ہے اور 2020 کی تاریخ ہے اور دن بھی منگل کا ہے، تو چونکہ اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کی باتوں کو آگے تک پہنچایا جاتا ہے، تو میری بھی خواہش ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ لوگ، دوست، ہمارے مسلمان بھائی، مرد، عورتیں اس کو سنیں اور اس کو آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا قادیانی کی اصل سیرت اور اس کا چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے آ سکے۔ حضرات محترم، مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش کے تاریخ کے بارے میں خود بتایا کہ اس کی پیدائش سکھوں کے آخری دور میں 1839 یا 1840 میں ہوئی، اور پیدائش کا منظر بھی مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک اور بہن بھی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا، اور میں اور میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوا، اس لیے میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد ٹھہرا۔ مرزا قادیانی اس حوالے سے خاتم الاولاد کا جو لفظ ہے، یہ تعبیر ہے، اس کی مراد یہ لے رہے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی مرزا قادیانی کی پیدائش کے بعد اس کے والدین کے ہاں کوئی لڑکی اور لڑکا پیدا نہیں ہوا، بعین ہی ہم خاتم الانبیاء یا خاتم الانبیاء کا مطلب بھی یہی لیتے ہیں کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی ذلی، بروزی، تابعداری والا، غیر تابعداری والا، تشریعی، غیر تشریعی، مسیح وہ کسی قسم کا اب نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہاں خاتم الاولاد کا معنی اولاد کے اوپر مہر لگانے والا نہیں لیتا مرزا قادیانی، تو یہاں خاتم الانبیاء کا مطلب بھی یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگتی رہے گی، جس پر آپ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش کے حوالے سے جو ایک عبارت ہمیں بتائی ہے، اس سے ایک مسئلہ تو یہ حل ہو۔ اور ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے یہاں پر اپنی پیدائش کا منظر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے وہ نکلی، بعد اس کے میں نکلا۔ یہ بڑا ایک سوچنے والا فکرہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بارے میں احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہیں کہ ینزل من السماء، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور مرزا قادیانی نے اپنی جو ہسٹری بیان کی ہے اس میں پوری زندگی میں اترنے کا، آسمان سے اترنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہاں البتہ نکلنے کا ذکر ہے، تو غور کرنے والے اس کے متعلق جو ہے ضرور غور کریں گے۔ مرزا قادیانی نے مختصر طور پر بتائیں گے کہ کہا کہ اس کی پہلی شادی 1852 میں ہو گئی، یعنی مرزا ابھی 12 سال کا بچہ تھا کہ اس کی پہلی شادی جو ہے وہ ہو گئی، کیونکہ اس کا والد جو ہے وہ بڑا حکیم تھا، کشتے مشتے جو ہے وہ کھاتا تھا، اس لیے 12 سال کی عمر میں ہی مرزا قادیانی یا اس کے باپ کو جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو گئی۔ مرزا قادیانی نے خود اپنے والدین کے نام پتے بھی بتائے ہیں کہ اس کے والد کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا نام جو بتایا ہے وہ اس کے والدین نے اس کا نام رکھا غلام احمد، مگر شاید کہ مرزا قادیانی کو اپنے والدین کے رکھے ہوئے نام پر کوئی اعتماد نہیں تھا یا پسند نہیں تھا۔ کبھی اس نے اپنا لقب جو ہے مجدد رکھ لیا، کبھی اپنے آپ کو وہ امام مہدی کہتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو مسیح ابن مریم کہتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو مریم کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا، پھر میں حاملہ ہو گیا
اور وہ حمل تقریباً 10 مہینے رہا، جیسے گائے بھینس کو 10 مہینے کا حمل ہوتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے آپ میں سے خود پیدا ہو گیا۔ تو اس نے نام آپ نے مختلف رکھے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے والدین نے اس کا نام غلام احمد رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مسیح ابن مریم کی آمد کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، اس میں الفاظ ہیں ینزل فیکم ابن مریم، کہ تم میں اتریں گے مریم کے بیٹے۔ یقیناً مرزا قادیانی کی ماں کا نام مریم نہیں ہے، بلکہ اس کی ماں کا نام جو ہے وہ چراغ بی بی ہے۔ تو مرزا قادیانی نے بہت سارے پینترے جو ہیں وہ بدلے، مگر اس کو اپنے مقصد میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں کہ آخر بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اس کے زمانے کے، انہوں نے اس کو مسیح ابن مریم مان کیسے لیا، اس کو نبی مان کیسے لیا، اور کیا اس نے براہ راست نبوت کا دعویٰ کر دیا یا آہستہ آہستہ بتدریج؟ تو اس کا تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کی پوری یہ جو ان کی ایک فلم چلی ہے، اس کے بارے میں نیب کے ایک ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تحریک احمدیت، کہ یعنی یہ نام کے جو احمدی ہیں یہ کیسے معرض وجود میں آئے۔ مختصر انہوں نے یہ لکھا کہ چونکہ برطانیہ کا انگریز وہ ہندوستان میں آ گیا، اس نے بہت ہاتھ پیر مارے کہ یہاں اس کی حکومت جم جائے۔ پہلے تو ظاہر بات ہے وہ آیا تھا یہاں تجارت کرنے کے لیے، اور انڈیا کو وہ سونے کی چڑیا کہتے تھے، متحدہ ہندوستان کو۔ تو جب انگریز کا دل یہاں لگ گیا، اس نے آہستہ آہستہ اپنی فوجیں یہاں اتارنی شروع کر دیں، اور پھر باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ لڑنی شروع کر دی، اور مسلمانوں نے بھی پھر 1857 میں ان کے خلاف جنگ آزادی کی تحریک کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کیا۔ سر دست تو وہ ایک بار ناکام ہوئی، مگر اسی تحریک کو مہمیز دینے کے لیے 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ادارے جو ہے وہ قائم کیے گئے انگریز کے خلاف اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ اب اس پر انگریز بڑی کوشش کرتا تھا کہ میرے پیر جو ہے وہ جم جائیں۔ تو 1869 میں مرزا قادیانی نے اپنے انگریز برطانیہ کے انگریز کے جتنے یہاں وسائل تھے، اس کے مشنری لوگ تھے یا پادری تھے یا ان کے فائدے کے لیے جو لوگ کام کر رہے تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہم یہاں انڈو پاک میں ہم بڑی محنت کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی ہمیں تسلیم نہیں کرتے، ہمارے خلاف شب خون مارتے ہیں۔ تو کوئی وجہ تلاش کرو کہ آخر یہ کیوں مسلمان اور سارے انڈیا کے لوگ ہمارے خلاف اٹھے ہوئے۔ اور پورا 1 سال اس پر ریسرچ ہوئی۔ آخر 1870 میں انگلینڈ میں ایک کانفرنس بلائی گئی، اور یہاں لاہور سے، سیالکوٹ سے، مختلف جگہوں سے جہاں جہاں یہ پادری بیٹھے ہوئے تھے یا ان کے مشن کے لوگ یا ایسے لوگ جن کے ذمہ CID تھی کہ یہ کس طریقے سے تحریک آزادی کو کچلا جائے، تو ان لوگوں کو وہاں برطانیہ میں اکٹھا کیا گیا۔ انہوں نے نچوڑ یہ بتایا کہ آپ لوگ چونکہ برطانیہ سے آ کر متحدہ ہندوستان پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں کے باسی نہیں ہیں، آپ بدیسی ہیں، باہر کے لوگ ہیں۔ تازہ مثال اس کی ایسی ہے جیسے کہ امریکہ نے اپنی اقوام کو ساتھ لے کر، اقوام متحدہ کو لے کر، اس نے نیٹو کی فوجوں کو افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی، لیکن کوئی 20 سال ایڑی چوٹی رگڑتے رگڑتے آخر انہوں نے کہا کہ انگور کھٹے ہیں، ان کو جانا پڑا۔ تو اس وقت برطانیہ کے انگریز کی بھی یہ کوشش تھی کہ وہ یہاں اپنے پاؤں جماتا، مگر اس کے جو مشنری لوگ تھے یا ان کے CID کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ باہر سے آئے ہیں، یورپ سے، یہاں انڈو پاک کے لوگ آپ کو تسلیم نہیں کرتے، آپ قابض ہیں، ناجائز قبضہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کا مذہب بھی نہیں ہے، ایک آپ عیسائی ہیں، یہ تو غیر عیسائی ہیں، اس لیے یہاں مسلمانوں کے جو پیر ہیں، مرشد ہیں اور مصلح ہیں اور علماء کرام ہیں، وہ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو تمہارے خلاف اکساتے ہیں،
تو جب تک یہ تحریک تمہارے خلاف تحریک مزاحمت رہے گی تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ لہذا کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ یہاں ایک ایسا شخص تیار کیا جائے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دے۔ جب وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دے گا تو اس سے ہم جہاد کی حرمت کا اعلان کروا دیں گے، کیونکہ اس وقت مسلمان تمہارے خلاف لڑائی کو جہاد سمجھتے ہیں اور فرض عین سمجھتے ہیں۔ چونکہ احادیث میں، قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء اور پھر آسمان سے دنیا کی طرف نزول کے متعلق متعدد متواتر روایات موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ہیر پھیر کیا جائے، ایک ایسا شخص تیار کیا جائے کہ جو آہستہ آہستہ مسیح ابن مریم یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر لے۔ جب وہ دعویٰ کر لے گا تو ہم پھر اس سے جہاد کی حرمت کا اعلان کروا دیں گے۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے ان کی نگاہ، انگریز کی نگاہ اس قادیانی خاندان کے اوپر پڑی، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ، جب وہ 1857 کی جو جنگ آزادی، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں اس کو غدر سے تعبیر کیا ہے۔ تو عین غدر کہتا ہے مرزا قادیانی، عین غدر کے وقت میرے باپ نے 50 سوار اور 50 گھوڑے انگریز کی فوج میں شامل کیے تھے، اور کہتا ہے کہ میرے باپ نے جو خدمات انگریز کی تھیں ان کو بڑی چٹھیات لکھی گئیں، اور اس زمانے کا جو تھا گورنر، وہ میرے باپ کو اپنے پاس اعزاز کی کرسی دیتا تھا۔ تو مرزا قادیانی کا باپ وہ 1857 میں ہمارے آباء و اجداد، اس زمانے کے جو لوگ تھے مسلمان جو تحریک آزادی لڑ رہے تھے، مرزا قادیانی کے باپ نے ان مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے انگریز کی فوج میں 50 گھوڑے اور 50 سوار جو ہے وہ مہیا کیے۔ پھر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے میرا بڑا بھائی تھا مرزا غلام قادر، وہ باقاعدہ طور پر انگریز کی فوج میں شامل تھا۔ تو انگریز کو اس قسم کا ٹوٹ کہہ لیں، وفادار سمجھ لیں، وہ ایسا بندہ مل گیا کہ اس کو جو پٹی پڑھائیں گے، جو سبق پڑھائیں گے، وہ اس پر آمنا و صدقنا کہیں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ تم نے بڑے ہو کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ پہلے تو مجدد کے روپ میں آیا، پھر مسلح موعود کے روپ میں آیا، پھر مسیح یعنی بعین ہی مسیح ابن مریم نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیل ہوں۔ پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بعین ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ چنانچہ ان کی کتاب ہے تذکرہ، جس کو وہی مقدس کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں مجھے اللہ نے الہام کیا جعلناک المسیح ابن مریم، کہ اے مرزا ہم نے تمہیں مسیح ابن مریم بنا دیا۔ پھر ایک جگہ اس نے اتمام الحجہ میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں تو ہے، یعنی امام مہدی بھی تو ہے، مسیح موعود بھی تو ہے۔ یہ اس قسم کے اوٹ پٹانگ دعوے کرتا رہا۔ آخر اس نے لکھا ہے کہ میں نے انگریز کی تائید میں اتنے پمفلٹ اور اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ اگرچہ مرزا قادیانی کا یہ قول اپنی جگہ پر محل نظر ہے، کیونکہ اس کی چھوٹی موٹی ساری کتابیں ملا کر جو اس نے اپنی ذاتی کاوش بھی نہیں ہے، حکیم نور الدین سے لکھواتا رہا ہے یا مختلف لوگوں سے لکھواتا رہا ہے، ان سب کی تعداد 84 کے قریب بنتی ہے، اور 6 اس کے جلدیں ہیں مجموعہ اشتہارات کے، جو مختلف قسم کے اشتہار چھاپتا رہا۔ مثلا مرزا قادیانی کا ایک اشتہار ہے چندہ برائے منارت المسیح، اور یہ اشتہار چھاپنے کی بھی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس طرح کہ چونکہ مرزا قادیانی نے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ احادیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر آتا ہے
اس کے بارے میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے۔ آپ نے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر ڈالا اور مینار آپ کا ہے نہیں، تو مرزا قادیانی نے کہا چلو مینارہ اب بنا لیتے ہیں۔ تو وہ مینار بنانے کے لیے باقاعدہ چندہ کیا گیا اور اس چندے کے لیے اشتہار چھاپا گیا۔ اس قسم کے جو مرزا قادیانی کے مختلف اشتہار تھے ان کو جب اکٹھا کیا گیا تو وہ 6 جلدیں بن جاتی ہیں، کبھی 3 جلدیں بن گئی، کبھی 6 جلدیں بن گئی۔ تو 84 میں یہ 6 جلدیں ملا لیں تو یہ بن جائیں گی 84 اور 6 90، اور کچھ اس کے ملفوظات ہیں وہ بھی ملا لو تو ملا کے وہ کوئی 100 کے لگ بھگ کتابیں بنتی ہیں، چھوٹی بڑی۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اربعین۔ اس نے پہلے فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس کے 40 یعنی 40 اجزاء ہوں گے، مگر وہ جیسے جیسے کتاب شروع کی تو اس کی علمیت جو ہے وہ دم توڑتی گئی، چنانچہ وہ 40 کا پہلا جز وہ 6-7 صفحوں پر مشتمل ہے، پھر دوسرا کچھ اس سے بڑھ کر، اور اب 40 جو ٹوٹل 40 ہے مرزا قادیانی کی وہ تقریباً 40-50 صفحوں پر مشتمل ہے۔ اس قسم کی اس کی کتابیں ہیں۔ ایسے ہی اس نے ایک اور کتاب لکھنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام کی حقانیت کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا جس کی 50 جلدیں ہوں گی۔ ایک جلد لکھی تو علمیت غائب ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ نے تو ہم سے بڑے بڑے چندے کیے تھے، 50 جلدوں کے پیسے مانگے تھے، اکٹھے کیے، وہ 50 جلدیں پوری کریں۔ تو کہا کہ چلو میں لکھتا ہوں۔ پھر ایک جلد اور لکھ دی اور اس کا نام رکھا براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ پہلے جو ایک جلد لکھی اس کا نام رکھا براہین احمدیہ 4، ہر 4 حصہ، یعنی اس ایک جلد میں 4 حصے ہیں، اور ایک جلد پھر اور لکھی اس کا نام رکھا براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اب یہ 5 حصے ہو گئے تو کہا کہ میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ نے تو چندہ اکٹھا کیا تھا 50 جلدوں کا اور آپ نے تو ٹوٹل 2 جلدیں لکھی، چلو ان کو آپ 5 حصے شمار کر لیں، پھر بھی یہ 50 تو نہیں بنتے۔ تو مرزا جی نے فرمایا کہ بھائی 50 اور 5 میں صرف ایک نقطے کا تو فرق ہے۔ سمجھنے والے لوگ سمجھیں کہ 50 یہ جو 50 60 70 یہ ہوتی ہے گنتی، تو گنتی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 1 سے، گنتی شروع ہوتی ہے 1 سے اور جا کر 9 پر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور جب عدد کو مرکب کرنا ہو تو ایک 0 اس کے ساتھ لگائی جاتی ہے، تو 5 کے ساتھ جب ایک 0 لگ جائے، جو ایک دائیں طرف ایک 0 لگی ہوتی ہے وہ پھر 50 بنتا ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی اپنے مرزے کو سلطان القلم کہتے ہیں، ایسا الو کا پٹھا جس کو 0 اور نقطے کا بھی فرق نہ ہو، کیونکہ اس کو بھول یہ لگی کہ اردو میں جب گنتی لکھی جاتی ہے تو وہ جو 0 ہوتی ہے وہ نقطے کی شکل میں لکھی جاتی ہے، لیکن کبھی کوئی عقل مند پڑھا لکھا انسان اس کو نقطہ نہیں کہتے۔ تو اس قسم کی جو اس نے اوٹ پٹانگ کتابیں جمع کی ہیں وہ ساری ملا جلا کے جو لوگوں کی محنتوں کوششوں سے اکٹھی کی ہیں وہ 100 کے قریب بنتی ہیں۔ اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے انگریز کی تائید میں جتنی کتابیں اور لٹریچر پمفلٹ لکھا ہے اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی مرزا قادیانی کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم قادیانیوں سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو انگریز کی تائید میں کتابیں لکھی ہیں جن سے 50 الماریاں بھر گئی ہیں، وہ 50 الماریاں بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائیں۔ بہرحال
بات کو لمبا نہیں کرتے، تو چونکہ اب انگریز کو تلاش تھی کہ انہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جو ان کا یہ مطالبہ پورا کر دے، تو چونکہ اس کا والد وہ انگریز کا ٹاؤٹ، مرزا قادیانی کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر وہ انگریز کا فوجی ٹاؤٹ، تو ان کو یہ خاندان اچھا لگا۔ انہوں نے کئی مواضعات جو ہیں وہ ان قادیانیوں کے نام کر دیے اور اس سے مطالبہ کیا کہ تم مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر دو۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا پہلے 55 سال کی عمر تک اس کا عقیدہ مسلمانوں جیسا عقیدہ تھا، قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور انجیل کے چاروں نسخوں سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف رفع وہ ثابت کیا کرتا تھا۔ لیکن جب انگریز کا پریشر پڑا مرزا قادیانی کے اوپر اور اس نے ضرورت محسوس کی کہ اب میں خود مسیح ابن مریم بن جاؤں، تو اس نے وہ جو پہلے والا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ ماننا، اس کو شرکیہ عقیدہ قرار دے کر وہ خود مسیح موعود بن بیٹھا۔ اس طریقے سے گویا مرزا قادیانی اپنی عمر کے 55 سال تک جو ہے وہ شرک کرتا رہا۔ تو اب یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا مرزا قادیانی، چنانچہ 1871 میں ہی اس نے اپنے رنگ جو ہیں وہ گرگٹ کی طرح مرزا قادیانی نے بدلنے شروع کر دیے، اور آخر کار 1899 یعنی 1889 میں مرزا قادیانی نے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسی وجہ سے جب 1999 یعنی 1989 آیا تو مرزا قادیانی کے دعوی مسیحیت کو 100 سال ہو رہا تھا۔ قادیانی اس وقت اپنا 100 سالہ جشن جو منانا چاہتے تھے، کروڑوں روپے اس کے لیے فنڈ اکٹھے کیے تھے، اور اس 100 سال میں ان کا پروگرام تھا کہ ہم یہ ربوہ چناب نگر میں 100 ملکوں کے سفراء کو، وہاں کے اپنے نمائندوں کو بلائیں گے، 100 ملکوں کے جھنڈے لہرائیں گے اور 100 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ پیش کریں گے، اور اسی طریقے سے وہ چراغ گھی کے دیسی گھی کے چراغ جلائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس وقت بھی اسمبلی میں آواز اٹھائی، اور قادیانی اس 100 سالہ جلسے کے ذریعے سے جو اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے اس پر بین لگوایا، دفعہ 144 لگی، قادیانی اس کو لے گئے اوپر تک، مگر وہ بین نہ کھلا اور قادیانی اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بہرحال مرزا قادیانی اس طریقے سے چلتا رہا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے آخر مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر حضور علیہ السلام کا شبیہ اپنے آپ کو بنا دیا، پھر حضور علیہ السلام سے افضل ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا، اور یعنی مختلف ادوار اس پر آتے رہے۔ مگر علماء نے پہلے دن سے خود اس کے قریبی دوست تھے مولانا محمد حسین بٹالوی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو قادیانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ اور اس کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا تھا۔ تو شروع میں بٹالہ کے تھے مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، یہ اس کے دوست تھے، آپس میں دوست تھے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو پٹڑی سے اتر گیا، انہوں نے اس کی سردنے شروع کر دی، تو اب مولانا محمد حسین بٹالوی کو مرزا قادیانی بٹالوی ویسے تو ٹے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اب یہ ان کو بطالوی کے ساتھ لکھنے لگ گیا۔ تو اپنے جو قریبی دوست تھے ان کو اپنا حریف بنا لیا، مگر ان کے اپنے یا پرائے جتنے بھی تھے وہ مرزا قادیانی کو ٹوکتے رہے کہ تم جو ہے یہ کام صحیح نہیں کر رہے، مگر وہ کوئی ہیلے بہانے بناتا، کہتا میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا وہ مقصد نہیں ہے، اور پھر اس کی ایک عادت تھی شرارت والی کہ ہر ایک بندے کو، ہر ایک فرقے کو وہ دعوت دیتا تھا مناظرے کی، اور اس قسم کے بڑے چیلنج کرتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ آتم کے ساتھ بھی مرزا قادیانی نے ایک مناظرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ 15 دن لگے رہے آپس میں، مگر مرزا قادیانی کی بخت تھی
بدبختی کہ وہ 15 دنوں میں اسلام مذہب کو ان عیسائیوں کے سامنے سچا ثابت نہ کر سکا۔ علم تو تھا نہیں اس کے پاس، دائیں بائیں سے مانگ کر وہ سارا کام چلاتا تھا۔ آپ اگر مرزا قادیانی کی جو وحی ہیں کو 10 زبانیں میں اکٹھی ہیں، اس کے مجموعہ الہامات تذکرہ جس کو وحی مقدس بھی کہتے ہیں، آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری وحیاں ملیں گی، اور مرزا قادیانی کا یہ اعتراف ملے گا کہ مجھے بسا اوقات مختلف ایسی زبانوں میں وحی ہوتی ہے کہ جس کا مجھے مطلب سمجھ نہیں آتا، اور مطلب سمجھنے کے لیے وہ حکیم نور الدین اور لوگوں کے پاس بھیجا کرتا تھا کہ مجھے اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھاؤ۔ بہرحال یہ اس قسم کی اس کی وحیاں مرزا قادیانی کی ہوتی تھیں اور وہ تنگ کرتا تھا۔ تو اب وہ عبداللہ آتم جو تھا اس کے سامنے اب اسلام کی حقانیت جو ہے وہ پیش نہ کر سکا۔ آخر کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور التجا کی کہ اے اللہ تو ہی فیصلہ کر دے ہمارے دونوں فریقوں کے درمیان، اور چنانچہ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے دن تم نے مناظرہ کیا ہے اس دن سے کو آپ سمجھ لو 15 مہینے، تو عبداللہ آتم 15 مہینوں کے اندر اندر خدائی عذاب سے جو ہے وہ مارا جائے گا، مگر 15 مہینے پورے ہو گئے اور عبداللہ آتم پر کوئی خدائی عذاب نہ آیا۔ مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے سیرت المہدی میں لکھا ہے، سیرت المہدی میں، کہ جو ہے وہ آخری دن جو تھا عبداللہ آتم نہ مرا تو ہمارے گھر میں ماتم برپا تھا، کوئی اس کونے میں بیٹھ کر وظیفے پڑھ رہا تھا، کوئی اس کونے میں بیٹھ کر وظیفے پڑھ رہا تھا، مگر عبداللہ آتم جو ہے وہ کوئی نہ مرا۔ مرزا قادیانی نے اور بھی مختلف قسم کی پیش گوئیاں کی ہیں۔ ایک پیش گوئی یہ بھی کی ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینے میں، مگر ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مرزا قادیانی کو مکہ مدینے میں مرنا تو کجا، مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور مکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی لاہور میں برانڈرس روڈ پر وہ مر کر لقمہ جو ہے اجل بن گیا۔ اور اس قسم کے جھوٹ بولتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 شہروں کے نام بڑے اعزاز کے ساتھ درج کیے ہیں، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کا بڑا مطالعہ کیا، بڑی تلاوت کی۔ میں نے الحمدللہ اس رمضان میں بھی 6-7 مرتبہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کی، مگر ہمیں مکہ کا لفظ تو نظر آیا، مدینہ شریف کا لفظ تو نظر آیا، مگر پورے قرآن پاک میں قادیان کا لفظ نظر نہیں آیا۔ اس قسم کے یہ جھوٹ قرآن پاک پر بولتا تھا۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تیرا کلام 1857 میں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ ہم نے تو قرآن پاک کی بڑی تفسیریں دیکھی، کسی آیت کا مطلب 1857 جو ہے وہ نہیں بنتا۔ تو اس طریقے کی جو ہے یہ اوٹ پٹانگ اس کے سارا کلام ہے، جس سے اس کا جو ہے وہ وہی مرتب کی گئی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا اور لوگوں کو پریشان کرتا رہا۔ 99 یعنی 1899 کو مرزا قادیانی کو جب اس نے بڑا تنگ کیا مولانا محمد حسین بٹالوی کو، تو انہوں نے گرداسپور کا جو ڈی سی تھا اس کے سامنے یہ مقدمہ رکھا کہ یہ ہمیں دعوتیں دیتا ہے پھر میدان میں آتا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے بعد اگست 1900 کو مرزا قادیانی نے حضرت گولڑا شریف کے جو گدی نشین تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک دعوت دی کہ ہم اگست 25-26 اگست غالباً تاریخ ہے 25-26 سن 1900 کو کہا کہ ہم بادشاہی مسجد لاہور پہنچ جائیں گے، اور قرآن پاک کی ایک صورت آپ مجھے بتائیں گے، میں بغیر کسی کی امداد لیے میں اس کی تفسیر لکھ دوں گا، اور ایک صورت میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بغیر کسی کی امداد لیے اس صورت کی تفسیر لکھ دینا، تو جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ سچا ہوگا، جس کی تفسیر غلط ہوگی وہ جھوٹا ہوگا۔ مگر مرزا قادیانی نے فریب کیا چلا کہ جس دن صبح
وہاں پہنچنا تھا بادشاہی مسجد لاہور، مرزا قادیانی راتوں رات لاہور کے در و دیوار کے اوپر اشتہار لگوا دیے کہ پیر میر علی شاہ بھاگ گیا، پیر میر علی شاہ بھاگ گیا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اشتہارات دیکھتے جاتے ہیں اور رواں دواں ہیں مسجد کی طرف۔ مرزا قادیانی کا خیال یہ تھا کہ شاید پیر میر علی شاہ صاحب یہ اشتہار دیکھ کر بد دل ہو کر تو واپس چلے جائیں گے اور میں اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا جو ہے پیٹوں گا۔ مگر پیر میر علی شاہ صاحب بھی مرزا قادیانی کے دجل و فریب سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے اس پر اشتہار پر بھروسہ نہ کیا اور وہ بادشاہی مسجد گئے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے اور صبح سے لے کر شام تک مرزا قادیانی کو رکیدا، وہ جھوٹا تھا اور نہ اس نے میدان میں آنا تھا نہ ہی وہ میدان میں آیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ ایک صورت میں بتاؤں گا، ایک تم بتانا، یہ اس عمل کو چھوڑو، یہ تو لمبا کام ہے، لوگ فیصلہ کریں گے کہ تفسیر کون سی اچھی کون سی اچھی نہیں ہے۔ آؤ اگر تمہارے اندر جرت ہے اور تم اپنے آپ کو صحیح نبی سمجھتے ہو، اپنے دعوے میں اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، تو آؤ اسی بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھ جاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو سچا ہوگا وہ زندہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مگر مرزا قادیانی کو جرت جو ہے وہ نہ ہوئی، اور اسی طرح سال و ماہ جو ہے وہ گزرتے رہے۔ آخر 26 مئی 1908 منگل کا دن آ گیا، اور 26 مئی 1908 بروز منگل اس کا جو مرزا قادیانی کی موت کا منظر ہے، اس کی منظر کشی مرزا قادیانی کا اپنا بیٹا بشیر احمد ایم اے، اس نے مرزا قادیانی کی وہ سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے سیرت المہدی۔ اس میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ اس نے اپنی والدہ کے حوالے سے اس کی روایت سے لکھا ہے، اور اس میں مرزا بشیر احمد ایم اے نے مرزا قادیانی کے بہت سارے جو مریدین تھے ان کے حوالوں سے جو مختلف واقعات مرزا کے اوپر گزرے ہیں ان کو جو ہے وہ درج کیا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کی موت کا جو واقعہ ہے وہ اس میں لکھتا ہے، وہ تفصیل ہے، جس کو شوق ہو تو مرزا قادیانی کی بیٹے کی لکھی ہوئی سیرت المہدی اس کو اٹھا کر وہ پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو آخری دنوں میں ہیضے کی شکل ہو گئی۔ ایسے جو کتاب کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے میر ناصر نواب نصرت جہاں بیگم کا والد جو اس کا سسر تھا، اس کو بلا بھیجا اور اس کو کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ ہیضہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو قے آنے لگ جاتی ہے، الٹی آنے لگ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دست بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جب قے آنے لگ جائے اور دست آنے لگ جائیں، یہ مجموعی حالت بن جائے، اس کو ہیضے کا نام دیتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کی بیگم نصرت جہاں بیگم وہ اپنے خامد کی موت کے منظر کشی کرتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ مرزا قادیانی کو ایک دست آیا اور وہ کہتی ہے کہ وہ پھر مرزا صاحب قضاء حاجت کے لیے پاخانہ تشریف لے گئے، ایک پھر ان کو پھر دوبارہ دست آ گیا۔ تو میری کہتے ہیں والدہ صاحبہ نے مرزا صاحب کی آسانی کے لیے عارضی طور پر جو ان کی چارپائی تھی، اس چارپائی کے ساتھ ہی عارضی طور پر لیٹرین کا بندوبست کر دیا۔ پرانے زمانے میں عارضی لیٹرین تو ایسی ہوتی تھی کہ 2-3 اینٹیں جوڑ کر وہ رکھ دیتے تھے تاکہ بندہ مریض یا بچہ اس پر بیٹھ جائے۔ چلو انہوں نے مرزا جی کے لیے کوئی عارضی طور پر کوئی اچھا قسم کا انتظام جو ہے وہ کر دیا ہوگا۔ تو لیکن بہرحال وہ جو بھی لیٹرین تھی وہ چند گھنٹوں کے لیے تھی، کیونکہ اس کو مرزا قادیانی نے صرف 3 دستوں کے دوران استعمال کیا ہے۔ اس لیٹرین کا جو وجود عمل میں آیا ہے تو اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نے دیکھا اس کی بیگم نے کہ وہ دست جو ہے وہ تیزی سے شروع ہو گئے تو اس کی چارپائی کے قریب وہ اس نے عارضی لیٹرین بنا دی۔ تو اس میں یہ لکھا ہے آخر کہ مرزا صاحب کو آخر میں ایک
دست آیا اور اس کے ساتھ قیبی آ گئی اور آپ کی حالت جو ہے دیگرگوں ہو گئی، اور مرزا قادیانی نے، مرزا جی نے چارپائی پر لیٹنا چاہا، مگر وہ پوری طریقے سے اپنی چارپائی کے اوپر جو ہے وہ دراز نہ ہو سکے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب اپنی چارپائی پر لیٹنے لگے تو مرزا کا سر جو ہے وہ چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ٹکرا گیا، یعنی وہ اوپر لیٹنے لگا تو وہ اٹھتے اٹھتے پورا اٹھ نہ سکا، اور مرزا قادیانی کا جو سر ہے وہ چارپائی کی لکڑے کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ سر سب سے اونچا ہوتا ہے، جب وہ لکڑی چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ٹکرائے گا تو نیچے والا دھڑ تو نیچے ہی ہوگا، تو لکڑی جو چارپائی کی ہوتی ہے وہ زمین سے تقریباً 3 فٹ اونچی ہوتی ہے۔ جب سر جو ہے وہ زمین سے 3 فٹ اونچا ہوگا تو آپ سمجھنے والے خود سمجھ سکتے ہیں کہ دھڑ جو ہے وہ کہاں گرا ہوگا۔ ظاہر بات ہے نیچے جو عارضی لیٹرین ان کی بیگم صاحبہ نے بنائی تھی، اور جس میں وہ 2-3 دست اور قینق الٹیاں بھی کر چکے تھے، اسی میں وہ وہیں گر کر تو وہ خاک میں مل کر خاک ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آخر چونکہ ان کی موت تو آئی تھی برانڈرس روڈ لاہور میں، مگر ان کا وہ محبت وحی جو تھا وہ تھا قادیان، تو وہاں لے جانے کے لیے ریل گاڑی کا انتظام کیا گیا۔ قادیانیوں کے ہم نوا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ریلوے والوں کا جو ہے اصول ہے کہ ہیضے والے مریض کو یا مردے کو وہ ریل گاڑی میں نہیں لاد کر لے جاتے، کیونکہ اس سے جو ہے یہ ایک وبائی مرض ہے، تو یہ مرض جو ہے عام ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرزا قادیانی کو اتنا بڑا وجود دینے میں اور اس کو ایک عام مغل برلاس سے اٹھا کر مسیح موعود کا مرتبہ دینے میں انگریز نے بڑی کاوش کی تھی، اور ان کا بہت بڑا مقصد تھا کہ اس کو مسیح موعود بنا کر ہم اس سے جہاد کی حرمت کا اعلان کروائیں گے۔ چنانچہ پھر مرزا قادیانی نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ مرزا قادیانی نے خود اعتراف بھی کیا ہے کہ انگریز کی تائید میں اس نے بڑی کتابیں اور پمفلٹ لکھے، اور اس نے کہا کہ میں نے 17 سال باقاعدہ جہاد کی حرمت کے لیے میں نے کام کیا ہے۔ آخر اس نے شعر بھی کہے، چھوڑ دو اے دوستو جنگ کا خیال، دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جنگ و جدال۔ تو جو انگریز کا مقصد تھا کہ یہ اس کے لیے جہاد کی حرمت کا اعلان کرے، تو اس نے وہ کر دیا، سارے فریضے سر انجام دیے۔ تو انگریز کا بھی حق بنتا تھا کہ اپنے سارے جو اس کے اصول ضابطے تھے اس کو توڑ کر وہ اس کو لاد کر ریل گاڑی میں لے جاتے۔ آخر اس کو قادیان میں لے جایا گیا، اور قادیان میں جا کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ ان کا جو بہشتی مقبرہ ہے وہاں قادیان میں، اس کی تصویر اب بھی موجود ہے، اس کے فوٹو موجود ہیں۔ شائقین جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی قبر نہ تو سیالکوٹ میں ہے، نہ لاہور میں ہے، نہ یہاں چناب نگر میں ہے، نہ مدینہ میں ہے، نہ دمشق میں ہے، نہ بلدہ مقدسہ میں ہے، بلکہ مرزا قادیانی کی قبر جو ہے وہ قادیان میں ہے۔ تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مرزا قادیانی نے خواب تو بڑے بڑے دیکھے، کہا کہ پیشگوئی گھڑ دی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، جیسے میں نے پہلے بتایا والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مرزا قادیانی کو مکہ مدینہ میں موت تو کجا وہاں اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مسیح یعنی مسیح ابن مریم کی قبر کے بارے میں بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یعنی میرے پاس میری قبر میں مدینہ منورہ میں وہ دفن ہوں گے۔ تو یہی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مرزا قادیانی اگر سچا نبی ہوتا تو پھر اس نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی بھی بڑی کوشش کی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
پہلے مرزا قادیانی مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں، انجیل یہ کہتی ہے اور احادیث یہ کہتی ہیں، مگر جب انگریز نے مجبور کر دیا اور کہتا ہے مجھے اتنی کثرت سے وہی آئی تو پھر میں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اب پہلے والے عیسیٰ ابن مریم کو کیا کرے گا، چنانچہ اب ٹھان لی کہ ان کو مار دینا ہے۔ چنانچہ کبھی کہا کہ وہ جو مر کر تو مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کے شہر سری نگر میں دفن ہو گئے، کبھی کہا وہ یروشلم بیت المقدس میں دفن ہے، کبھی کہا وہ بلدہ مقدسہ میں دفن ہے۔ تو بھائی جو سچا عیسیٰ ابن مریم ہے، سچا عیسیٰ ابن مریم، اس کی قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونی ہے۔ تو اگر تم قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں ان کو سچا عیسیٰ ابن مریم نہیں مانتے، اور جیسے آج کل تم دھوکہ دیتے ہو، جیسے چند دن پہلے مظفر احمد قادیانی کی بھی ایک ویڈیو آئی کہ دیکھو احادیث میں آتا ہے کہ مسیح موعود آئیں گے، مسیح موعود آئیں گے، تو مسلمان عجیب ہو، مانتے نہیں ہو۔ بھائی ہم مسیح موعود والی حدیثوں پر بالکل ایمان لاتے ہیں، لیکن مسیح موعود سے مراد مسیح ابن مریم ہے، مرزا غلام قادیانی ہرگز نہیں ہے۔ دھوکہ دہی قادیانیوں کی یہی ہے کہ وہ احادیث پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو وارد ہوئی ہیں اور مراد لیتے ہیں اس سے مرزا غلام قادیانی۔ تو میں نے آپ کو مرزا غلام قادیانی آن جہانی کی کہانی جو ہے، جو اس کی اپنی ہی کتابوں میں جا بجا بکھری پڑی ہے، وہ ایک تقریری شکل میں نے کہانی کے انداز میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دیا ہے کہ 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا اور 1908 26 مئی بروز منگل صبح 10 بجے کے قریب وہ برانڈرس روڈ لاہور پاکستان کا جو صوبہ ہے پنجاب، اس کے دارالخلافہ لاہور میں مرزا قادیانی مرا اور اس کو لے جایا گیا قادیان میں۔ ہم بڑا ببانگ دہل کہتے ہیں کہ سچا عیسیٰ ابن مریم کی قبر نہ لاہور میں ہوگی، نہ دمشق میں ہوگی، نہ قادیان میں ہوگی، بلکہ آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر غیر متزلزل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرے گا، چاہے وہ ذلی ہو نبوت یا کسبی نبوت ہو، تابعداری والی ہو، تشریعی ہو، غیر تشریعی نبوت کا جو بھی دعوے دار ہوگا، ہم اس کو دجال اور کذاب کہیں گے۔ اسی اصول پر ہم مسلمہ کذاب کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں، اور مرزا قادیان کو بھی مسلمہ پنجاب کو جو ہے ہم اس کو دجال اور کذاب کہتے ہیں، اور قادیانی کو کہتے ہیں کہ حق تمہارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح، جیسے آج 26 مئی 2020 کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ وہ اس وقت روشن ہے، اور دن کے 12:20 ہو چکے ہیں۔ کوئی شک شبہ نہیں ہے اس سورج کے نظر آنے میں، اسی طریقے سے ہمیں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے جو اپنے لیے دعویٰ کیا ہے، دعوی مسیحیت ہے، دعوی مہدویت ہے، مجددیت ہے، مسلم موعود ہونے کا دعویٰ ہے، اور مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ ہم ان تمام دعاوی میں مرزا قادیانی کو اور اس کے متبعین کو سب کے سب کو جھوٹا، مرتد اور دارہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج 26 مئی کا دن تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ قوم کے سامنے آج
حالات کی روشنی میں مرزا قادیانی کی سیرت، اس کا کردار اور اس کے چند دعاوی اور اس کی موت کا بھیانک منظر جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسی موت، جس حالت میں موت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے، آئی ہے، ہمیں بھی ایسی نصیب ہو جائے۔ قادیانی اگر مرزا قادیان کو سچا اپنا مسلح موعود اور نبی مانتے ہیں تو وہ بھی دعا کریں کہ جس قسم کی موت مرزا قادیانی کو ہوئی ہے ان کو بھی اسی قسم کی موت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔